سریہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ۔ غزوہ صفوان سے واپسی کے بعد ماہ رجب 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کو مقام نخلہ کی طرف روانہ فرمایا اور 11 مہاجرین کو آپ کے ہمراہ کیا، جن کے نام حسب ذیل ہیں: ابو حذیفہ بن عتبہ، عکاشہ بن محسن، عتبہ بن غزوان، سعد بن ابی وقاص، عامر بن ربیعہ، واقد بن عبداللہ، خالد بن بکیر، سہیل بن بیضاء، عامر بن ایاس، مقداد بن عمر، صفوان بن بیضاء رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ 11 مہاجرین آپ کے ہمراہ تھے اور 12ویں خود امیر سریہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک سریہ میں بھیجنے کا ارادہ کیا اور یہ فرمایا کہ تم پر ایسے مرد کو امیر بناؤں گا کہ جو تم میں سب سے زیادہ بھوک اور پیاس پر صابر ہوگا۔ بعد ازاں عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کو ہمارا امیر بنایا۔ معجم طبرانی میں باسناد حسن جندب بجلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبداللہ بن جحش کو روانہ فرمایا تو ایک خط لکھ کر دیا اور یہ حکم کیا کہ جب تک 2 دن کا راستہ نہ قطع کر لو اس وقت تک اس خط کو کھول کر نہ دیکھنا۔ 2 روز کا راستہ طے کرنے کے بعد اس خط کو دیکھنا، جو اس میں لکھا ہو اس پر عمل کرنا اور اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو مجبور نہ کرنا۔ چنانچہ 2 روز کا راستہ طے کرنے کے بعد عبداللہ بن جحش نے آپ کا والا نامہ کھول کر دیکھا تو اس میں یہ تحریر تھا کہ تم برابر چلے جاؤ یہاں تک کہ مکہ اور طائف کے مابین مقام نخلہ میں جا کر اترو اور قریش کا انتظار کرو اور ان کی خبروں سے مطلع کرتے رہو۔ عبداللہ بن جحش نے اس تحریر کو پڑھ کر یہ کہا: سمعا و طاعہ، میں نے آپ کے حکم کو سنا اور اطاعت کی، اور تمام ساتھیوں کو اس مضمون سے آگاہ کیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ میں تم میں سے کسی کو مجبور نہیں کرتا، جس کو شہادت عزیز ہے وہ میرے ساتھ چلے۔ چنانچہ سب نے دلی رضامندی سے آپ کی مرافقت کو منظور کیا اور آپ کے ساتھ ہو لیے۔ راستے میں سعد اور عتبہ رضی اللہ عنہ کا اونٹ کہیں چلا گیا، اس لیے یہ دونوں حضرات اونٹ کی تلاش میں پیچھے رہ گئے اور گم ہو گئے، اور بقیہ حضرات نے مقام نخلہ پہنچ کر قیام کیا۔ اسلام میں پہلی غنیمت۔ قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام سے مکہ واپس آ رہا تھا۔ اس دن رجب الحرام کی آخری تاریخ تھی۔ اس مہینے میں قتل و قتال حرام تھا۔ قرۂ شعبان کے اشتباہ میں اس قافلے پر حملہ کر دیا۔ واقد بن عبداللہ نے قافلے کے سرگروہ عمر بن الحضرمی کو ایک تیر مارا جس سے وہ مر گیا۔ اس کے مرتے ہی قافلے والے سراسیمہ اور پریشان ہو کر بھاگ اٹھے اور مسلمانوں نے قافلے کے تمام مال و اسباب پر قبضہ کر لیا اور عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کیان کو گرفتار کر لیا۔ اس وقت تک تقسیم غنائم کے متعلق کوئی حکم نازل نہ ہوا تھا۔ عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے محض اپنے اجتہاد سے 4 خمس غانمین پر تقسیم کر دیے اور 1 خمس 5واں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ چھوڑا۔ جب مدینہ پہنچے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی، آپ نے فرمایا: میں نے تم کو شہر حرام میں قتال کا حکم نہیں دیا تھا۔ خیر، جب تک کوئی وحی نازل نہ ہو اس وقت تک مال غنیمت اور قیدیوں کو حفاظت سے رکھو۔ اس پر عبداللہ بن جحش اور ان کے رفقا بہت نادم اور پریشان ہوئے۔ ادھر مشرکین اور یہود نے یہ کہنا شروع کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب نے شہر حرام میں قتل و قتال کو حلال کر لیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام
وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا۔ آپ سے ماہ حرام میں قتال کرنے کی بابت دریافت کرتے ہیں، آپ جواب میں کہہ دیجئے کہ بے شک ماہ حرام میں قصداً قتال کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن خدا کے راستے سے کسی کو روکنا اور خدا کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اہل حرم کو حرم سے نکالنا اللہ کے نزدیک یہ جرم سب جرموں سے زیادہ سخت اور بڑا ہے، اور کفر اور شرک کا فتنہ اس قتل سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہے، اور یہ کافر ہمیشہ تم سے جنگ کرتے رہیں گے تاکہ تم کو تمہارے دین سے ہٹا دیں اگر ان میں طاقت ہو۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اب جب جنگ کا حکم شروع ہو گیا تو اب وہ پوچھتے تھے کہ یہ جو مہینے حرمت والے ہیں، حج کا ہے، عمرے کا ہے، تو اس میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ اس لیے کہ سیرت میں یہ واقعہ آتا ہے، وقت نہیں ہے تفصیل سے میں بیان کر سکوں کہ نخلا کی وادی میں ایک مقابلہ ایسا پیش آ گیا تھا کہ وہ رجب کا مہینے کا بھی دن تھا اور اس میں ہی کوئی قتال ہو گیا، مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا یا مسلمانوں کے اوپر ایسی سچویشن ہو گئی کہ انہیں مجبوراً وہ کام کرنا پڑا۔ اس پر شور اٹھا دیا، دیکھو ان لوگوں کا کیا حال ہے، بنے پھرتے ہیں اللہ والے، رسول والے، دین والے، آخرت والے، اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینے کو انہوں نے بٹا لگا دیا، اس میں جنگ کی ہے۔ یہ اصل میں ان حضرات کی طرف سے گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان مومن بندوں کی طرف سے خود صفائی پیش کر رہے ہیں۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ پوچھتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینوں میں قتال کا حکم، قل قتال فیہ کبیر، کہہ دیجئے ہاں حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا بہت بڑی بات ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ۔ یہ بھی تو دیکھو کہ جن لوگوں نے وہ جرم کیے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے راستے سے روک دیا، اللہ کا کفر کیا، مسجد حرام کے راستے روک دیے مسلمانوں کے لیے، اب یہ نہیں جا سکتے، بیت اللہ میں عبادت نہیں کر سکتے، اخراج اہلہ منہ، اس میں سے لوگوں کو نکلنے پر مجبور کر دیا مکے کے مسلمانوں کو، اکبر عند اللہ، گناہ تو وہ بھی ہے لیکن یہ کہیں بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ تو سینس آف پروپورشن ہونا چاہیے کہ کس چیز کے مقابلے میں کس شے کی برائی ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، یہ پہلے بھی آ چکا ہے، والفتنۃ اشد من القتل، اب آیا والفتنۃ اکبر من القتل۔ فتنہ ہر وہ کیفیت ہے جس میں صاحب ایمان کے لیے ایمان پر قائم رہنا اور اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے۔ آج کا پورا معاشرہ فتنہ ہے، اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے، بدماشی کے راستے کھلے ہوئے ہیں، حرام خوری کے راستے کھلے ہوئے ہیں، حلال عقل حلال دانتوں پسینہ آئے تو شاید نصیب ہو، شادی کے نکاح کے راستے بند کیے ہوئے ہیں، یہ شرطیں ہیں اور یہ شرطیں ہیں اور یہ شرطیں ہیں اور یہ ہے اور یہ چیزیں ظالمی ہیں، اور کے راستے کھلے جائیے۔ جس معاشرے کے اندر جب غلبہ باطل کا ہوگا حق پر چلنا ممکن نہیں رہے گا، وہ جو باطل کا غلبہ ہے وہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ والفتنہ تو اکبر من القتل، فتنہ جو ہے بہت بڑی شے ہے قتل کے مقابلے میں۔ ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، اور سن لو یہ لوگ تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوٹا دیں تمہیں اپنے دین سے، اگر وہ کر سکتے ہوں، وہ تو تلے ہوئے ہیں اس پر کہ تمہیں لوٹا کر لے جائیں گے اپنے دین سے۔ یہاں اشارہ ہو رہا ہے مشرکین مکہ کی طرف، کیونکہ اب یہ تمہید چل رہی ہے سورہ بقرہ کے اندر غزوہ بدر کے لیے، اب اس کے بعد غزوہ بدر ہونے والا ہے، اس کے لیے ذہنی تیاری۔ ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، وہ تو اپنی سے کوشش کرتے رہیں گے کہ تمہیں تمہارے دین سے پھرا کر لوٹا کر واپس لے جائیں اگر ان میں طاقت ہے۔ خلاصہ یہ کہ کسی اشتباہ اور التباس کی بنا پر نادانستہ طور پر شہر حرام میں قتل و قتال کا واقع ہو جانا کوئی بڑی چیز نہیں، البتہ کفر و شرک کا فتنہ اور مسلمانوں کا مسجد حرام سے دیدہ و دانستہ روکنا ایک عظیم فتنہ ہے جس سے بڑھ کر کوئی جرم نہیں۔ اس آیت شریفہ کے نازل ہونے کے بعد آپ نے خمس قبول فرما لیا اور باقی مال غنیمت کو مجاہدین پر تقسیم کر دیا۔ عبداللہ بن جہش اور ان کے رفقا اس آیت کو سن کر خوش ہو گئے۔
اب اس کے بعد عبداللہ بن جہش اور ان کے رفقا کو اجر اور ثواب کی طمع واسطگیر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم اس غزوے پر کچھ اجر کی بھی امید رکھ سکتے ہیں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ تحقیق جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، ایسے لوگ بلا شبہ اللہ کی رحمت کی امید کر سکتے ہیں، اور کیوں نہیں، اللہ تو بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ یقیناً وہی لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ بڑا لطیف طنز ہے ان پر، جا رہے ہیں حرام کے راستے پر، اللہ رحمت فرمائے گا، اللہ رحمت نہیں فرماتا، اللہ کی رحمت کا مستحق بننا پڑتا ہے۔ اللہ کی رحمت کا مستحق وہی ہے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ۔ وہ امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے، وہ امید کرے تو ان کی امید بجا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور یقیناً اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ یہ اسلام میں پہلی غنیمت تھی، اور عمر بن حضرمی پہلا مقتول تھا جو مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیا۔ قریش نے عثمان بن عبداللہ اور حکم ابن کیسان کا فدیہ بھیجا۔ آپ نے فرمایا جب تک میرے ساتھی سعد اور عتبہ واپس نہ آ جائیں اس وقت تک میں تمہارے قیدیوں کو نہ چھوڑوں گا، اس لیے کہ مجھ کو اندیشہ ہے کہ تم ان کو قتل نہ کر دو۔ اگر تم میرے ساتھیوں کو قتل کرو گے تو میں بھی تمہارے آدمیوں کو قتل کروں گا۔ اس کے چند دن بعد سعد اور عتبہ واپس آ گئے۔ آپ نے فدیہ لے کر عثمان اور حکم کو چھوڑ دیا۔ عثمان تو رہا ہوتے ہی مکہ واپس ہو گیا اور مکہ ہی میں جا کر کافر مرا، اور حکم اور کیسان مسلمان ہو گئے اور مدینہ ہی میں رہے، یہاں تک کہ غزوہ بیر معونہ میں شہید ہوئے۔ وضاحت: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں 4 مہینوں میں قتل و قتال حرام تھا: ذی-قعدہ، ذی الحج، محرم، 3 مہینے مسلسل اور 1 رجب۔ ذی الحج کا مہینہ حج کا مہینہ ہے، 1 مہینہ ما قبل اور 1 مہینہ ما بعد کا اس لیے حرام کیا گیا تاکہ دور دراز سے آنے والے حجاج امن کے ساتھ حج کر کے واپس ہو جائیں۔ اور ماہ رجب میں عمرہ کرنے کے لیے اکثر وہی لوگ آتے تھے جو مکہ سے 10-15 یوم کی مسافت پر رہتے تھے، اس لیے ماہ رجب کو حرام کیا گیا۔ 14-15 روز آمد کے اور 14-15 روز واپسی کے ملحوظ رکھ کر حرام کر دیا گیا۔ نیز غلہ جات کے قافلے بھی انہی مہینوں میں آتے جاتے تھے، اس لیے ان مہینوں کو حرام کیا گیا تاکہ لوگوں کے جان و مال لوٹ مار سے مامون رہیں۔